جو آپ کا اکنامک پلان ہے، اگر آپ کی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے، وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, who's going to be your finance minister? We've come up with a policy that anybody but TAR. And I think this will be popular not only at Jio but all over Pakistan. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے وزیر خزانہ لے کر آئے جو کہ پاکستان کی معیشت میں نہ صرف بہتری لے کر آئے, اسٹیبلٹی لے کر آئے, مگر ایک ایسا ترقی پسند معاشی پالیسی ہو جو اگر اکنامک ریفارمز ہمیں کرنا بھی ہے تو ساتھ ساتھ ہم اپنے کمزور طبقات کو, اپنا پسماندہ طبقات کو, غریب ترین لوگوں کو ایک سہولت دیا جائے. صحیح, بٹ آپ کی پارٹی سے ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے؟ کیونکہ جو پہلے آپ کی وفاقی گورنمنٹ تھی تو نوید قمر صاحب بہت کم عرصے کے لیے رہے, پھر شوکت ترین صاحب آئے, پھر حفیظ شیخ صاحب آئے جو بعد میں پی ٹی آئی کے بھی وزیر خزانہ رہے. تو کوئی پارٹی میں ہے چہرہ یا کسی آؤٹ سائڈر کو آپ لے کر آئیں گے؟ ہمارے 2008 سے لے کے 13 تک بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر, سلیم مانوی والا, بٹ ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا انڈیویجولز کا فرق آپ اس لیے آپ جائزہ لے سکتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ خان صاحب کے دور میں بھی سرو کیا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہم نے ایکسپورٹس کو, پاکستان کا ایکسپورٹس کو جہاں لے کے گئے, نہ نون لیگ کا حکومت وہاں ٹچ کر سکا, نہ عمران خان کی حکومت ٹچ کر سکا. سب مانتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اپنا ایکسپورٹس پر آنا ہے, مگر کس نے ایکسپورٹس پر آیا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. پر پھر بھی جیو کہے گا کہ ان کا معاشی پالیسیز پہ ہمیں شک ہے, باقی جو ہے نا واہ واہ. فی الحال تو آپ کو جیو کی پالیسیز پہ شک نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں پہ جیو پہ ہی بیٹھ کے ہم آپ کا پورا معاشی جو معاہدہ ہے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. شک نہیں, میں تو پسند کرتا ہوں, میں بس آپ کو جانتا ہوں نا, ہم 3 نسلوں سے جنگ گروپ اور جیو کو دیکھتے آ رہا ہوں. ویسے تو آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے آزادی صحافت سے ایٹسٹرا. جی جی, باقی تو ہم جانتے ہیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے. ویسے اس شو کے حوالے سے تو جو ہے وہ نون لیگ بھی تنقید کر رہی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی. ہاں, اس شو کے حوالے سے اور آپ کا خاص طور پہ نیا پاکستان کا میں مجھے بتائیے کہ بلال صاحب, ویسے آپ تو حکومت میں رہے ڈار صاحب کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھیں ملک کو بچایا ہے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, ہم نے ریاست کو بچایا ہے. تو پھر آپ کیوں ڈار صاحب کی پالیسیز سے اختلاف ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پی ڈی ایم حکومت جو آپ لوگوں کی تھی اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کنٹینیو کرتے تو کیا زیادہ بہتر ہوتا؟ بالکل. My issue is not with individuals but because of policy. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا مذاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا مگر ملک کو, معیشت کو, ریاست کو بچایا. سر, ہم نے آئی تھنک اگست میں جب IMF ڈیل بڑا مشکل سے پہلی دفعہ ہم نے اس کو حاصل کیا, اسی وقت جو ہے یہ سیلاب آ رہا تھا, اگست کا مہینہ تھا, اور پنجاب میں بائی الیکشنز آ رہے تھے. میرا سمجھ سے باہر ہے کہ جس وقت ایک تو ہمارے IMF سیکیور ہو گیا تھا, پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا تھا, مگر دنیا ہمیں اس کی وجہ سے مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے, کہ یہ کیسے اور کیوں فیصلہ لیا گیا. ایک اپنا ٹیم میں تبدیلی اتنا اہم موقع پہ, اور دوسرا یہ اسکت فیصلہ اپنے اتحادیوں کے مشورے کیے بغیر کہ آپ 3 مہینے کے لیے وہ IMF پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. ہم سب کو آپ کو کہتے رہے کہ یہ تو اس لیے کہ سیلاب آیا, مگر یہ تو نقصان ہمیں دیا تھا, اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کی. ان کا سوچ یہ تھا کہ ان کا سیاسی فائدہ ہوگا, بائی الیکشنز پنجاب میں اس لیے جیتیں گے کہ یہ 3 مہینے پہ IMF کا پروگرام پہ خود عمل درآمد نہیں کریں گے. وہ بائی الیکشنز بھی ہارے, اور پاکستان کی معیشت کو نقصان آپ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہو کہ اس کا نقصان کیا ہوا. پھر اینڈ میں جا کے بالکل the sunset of our government, شہباز شریف صاحب نے اپنا وزیر خزانہ کو پاکستان میں چھوڑ کے جا کے IMF کے ساتھ معاملات طے کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست بھی بچا سکتے تھے, ملک کو بھی بچا سکتے تھے, ریاست کو بھی بچا سکتے تھے اگر وہ یہ کام نہیں کرتے, مگر یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا, اور اس سیاسی فیصلہ کو نقصان ان کو اب اٹھانا پڑ رہا ہے. وہ کسی اور پہ یہ بلیم نہیں ڈال سکتے ہیں, یہ ان کا
اپنا فیصلہ تھا. صحیح. لیکن جو پارلیمنٹ میں آخری تقریر بھی تھی آپ کی, ون آف دا لاسٹ سپیچز بلاول صاحب, جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ نون لیگ نے کہا نوید قمر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں, ان کو ہماری پارٹی میں دے دیں, تو آپ نے تو بڑی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف صاحب پھر آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. تو یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا؟ جب آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک رومانس نظر آ رہا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان. اب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اس لیے آپ تنقید کر رہے ہیں. جہاں تک شہباز شریف صاحب ہے, میرا بہت احترام ہے, ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ بھی اچھا رہا. لیکن شہباز شریف صاحب خود جانتا ہے کہ کون سے فیصلے, اور شاید کچھ وہ فیصلے ان کے اپنے نہیں تھے مگر ان کو کرنا پڑا, اس کو خود اندازہ ہے, اس کو خود معلوم ہے کہ میرا کیا موقف تھا جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے یا دوسرے یہ ایشوز کی بات ہے. میں نے اپنا آخری تقریر میں پارلیمان میں کہا کہ ہمیں وہ فیصلے لینے چاہیے, ہم سب کو وہ فیصلے لینے چاہیے جس سے ہم آنے والے نسلوں کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے آسانیاں پیدا کیا جائے, مشکلات میں اضافہ نہ ہو. افسوس کے ساتھ ہم وہ نہیں کر سکا.